آپ کو وقت کے حکمران نے، بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو چیف جسٹس بناتا ہوں۔ کیا بناتا ہوں؟ چیف جسٹس۔ یہاں تو لوگ چیئرمینی کے لیے منتیں کرتے ہیں، اور ابھی جو ملک کے اندر جو تماشا لگایا گیا اس سے بھی سارے واقف ہیں کہ کون کس کا حقدار تھا اور کسے حق دیا گیا۔ سارا تماشا سب نے دیکھا۔ لیکن میرے ساتھیوں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے اندر رب کا خوف ہوتا ہے، بادشاہ نے بلایا کہ میں آپ کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے اس بات کی، مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر میں یہ عہدہ سنبھالتا ہوں کل تو کہے گا کسی ظالم کے حق میں فیصلہ دے دے، تو میں کیسے فیصلہ دے دوں؟ کیسے فیصلہ دے دوں؟ آج یہی بات ہمارا چیف جسٹس کہتا ہے کہ لبیک والے اژدہا ہیں۔ ہاں، لبیک والے اژدہا ہیں۔ لبیک والے وہ ہیں جن کا قائد حافظ قرآن ہے، حافظ الحدیث ہے۔ لبیک والے وہ ہیں جن کا امیر، جن کا بانی، جن کا قائد محترم، وہ اکثر آپ نے تقاریر سنی ہوں گی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو جائے تو انشاءاللہ میں بھی ایک رکعت میں آپ کو مکمل قرآن سنا سکتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبیک والے برے نہیں ہیں۔ ہمیں دنیا کی رنگینیوں نے اتنا برا بنا دیا، ہمیں قرآن کی سمجھ بھی نہیں آ سکی کہ یہ بندہ قرآن کا حافظ ہے۔ بس دے مار 4.5 مخالفت میں جو گالی آئی منہ میں بک دی، اس لیے کہ میں نے صرف تمہارے نظریے کے خلاف بات کی یا تمہاری مرضی کے خلاف بات کی۔ آج میرے ساتھیوں، اسلام کا جتنا ٹکراؤ ہے، اسلام کی جتنی مخالفت ہے، اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں آپ سمجھ جائیں گے۔ اگر آپ کسی کی مرضی پہ نہ چلیں، آپ اگر حافظ قرآن ہیں بھی غلط ہے، آپ اگر عالم دین ہیں تب بھی غلط ہے، اگر آپ حدیث پاکوں سے سنا رہے ہیں تب بھی غلط ہے، اگر آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ غلط ہیں، کیونکہ اس کی مرضی کے خلاف جو چل رہے ہیں۔ ہم نے سارا دین تو اپنی مرضی کے مطابق کر دیا، ہم نے ساری شریعت اپنی مرضی کے مطابق کر دی، اور پھر بات یہاں پہنچی چیف جسٹس کے مین عہدے پر بیٹھ کر بندہ جو کہے کہ اس کو حافظ کیوں لکھا گیا، یا لبیک والے اژدہا ہیں۔ لبیک والوں میں اکثریت، الحمدللہ یہ ہم بات فخر سے کہتے ہیں، اکثریت نوجوان جتنے ہیں وہ علماء ہیں، اور اکثریت حفاظ کرام ہیں، الحمدللہ۔ لبیک والے اکثریت الحمدللہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بھی ہیں، اپنے اساتذہ کے فرما بردار بھی ہیں، اور دین کی قدر کرنے والے بھی ہیں، دین سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ وہ اژدہا نہیں، اگر وہ اژدہا ہیں، ہاں اژدہا تب بنتے ہیں جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام، آپ کا مقابلہ جب فرعون کے ساتھ ہوتا ہے، فرعون نے جب آپ کو للکارا، پھر آپ کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ عصا آپ کا اژدہا بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ اژدہا بن جاتا ہے، کیونکہ سامنے فرعون موجود تھا۔ اگر ہم اژدہا تو تم فرعون ہو، تم فرعون ہو، اور ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور آتا ہے، کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور آتا ہے۔ کوئی موسیٰ آئے گا جو تمہارا سر بھی کچھ لے گا۔ ہمیں پتہ ہے کس کی مرضی پر تم اچھل رہے ہو، کس کے اشاروں پر اچھل رہے ہو، کس کی حق میں بات کر رہے ہو اور کس کے خلاف بات کر رہے ہو، ہمیں سب پتہ ہے۔ لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین والوں کا امتحان ضرور لیتا ہے، امتحان ضرور لیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اتنی ہستی کے مالک، اتنے متقی پرہیزگار، لیکن آپ کو جب بادشاہ وقت نے کہا کہ ہم آپ کو چیف جسٹس کا عہدہ دے دیں، آپ نے فرمایا مجھے قبول نہیں ہے۔ آپ نے صرف جب انکار کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا کیا گیا، آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، طرح طرح کی آپ کو تکالیف دی گئی، حتیٰ کہ آپ پر کوڑے برسائے گئے۔ عزیزان محترم، یہ اسلام کے خلاف ٹکراؤ یہ آج سے نہیں ہے، یہ تو ازل سے چلتا آ رہا ہے، لہٰذا کبھی مایوس مت ہوئیے، کبھی مایوس مت ہوئیے۔ ہم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں تو نے ان بندوں میں رکھا ہے جو تیرے دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ اے پروردگار، تو نے ہمیں ایسے لوگوں میں رکھا ہے جو تیرے محبوب علیہ السلام کے دین کی بات کرتے ہیں، ان سے محبت کی بات کرتے ہیں۔
ہمیں کوئی سے غرض نہیں کہ ہمارا کون مخالف ہے، ہمارا کون محبت کرنے والا ہے۔ ہاں ضرور اس بات کا اندازہ اور ضرور لگائیے کہ آج اس پرفتن دور میں عزیزان محترم، جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا دور ہے جس پر شریعت میں چلنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسا اپنے ہاتھ میں انگارہ لینا۔ اپنے ہاتھ میں دنیا کی آسائشیں، دنیا کے معاملات، یہ دنیا کی ساری رنگینیاں عزیزان محترم یہ تو حائل ہو جاتی ہیں نا۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ کا بھی ٹکراؤ جب بادشاہ سے ہوتا ہے، اب ہمیں بارہا کہا جاتا ہے کہ ریاست سے، بھائی ریاست سے کوئی ٹکراؤ نہیں، ریاست جب اسلام کے خلاف بات کرے گی تو پھر آپ اندازہ لگائیں بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے ائمہ وہ خاموش نہ بیٹھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، بادشاہ نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، آپ نے فرمایا نہیں، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے، وہ علم قدیم ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ مخلوق ہے۔ مناظرے ہوتے رہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قید کر دیا جاتا ہے اور آپ پر اتنے کوڑے برسائے گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں کہ میری یہ کھال پیٹھ کی ادھیڑ دی جاتی تھی کوڑوں سے، اور اس حالت میں مجھے کہا جاتا کہ مناظرہ بھی کرو، جواب بھی دیتے جاؤ کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا علم قدیم ہے، کیسے ہے؟ میں جواب بھی دیتا جاتا، کوڑے بھی سہتا جاتا۔ عزیزان محترم، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کو اونٹ پر بٹھا کے پھر وہاں سے دھکا دے کے گرایا جاتا، آپ کو بیڑیاں پہنائی گئیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 23 لاکھ احادیث یاد تھیں، جو حافظ الحدیث سے حضرت امام احمد بن حنبل عزیزان محترم، لیکن ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ آپ کو جیل کے اندر ڈالا گیا، کوڑے مارے گئے۔ آپ کو جب کوڑے لگتے تو آپ ایک دعا کرتے تھے، اے پروردگار ابو الہیثم کی خیر فرما، اس کی مغفرت فرما، ابو الہیثم کی خیر فرما، اس کی مغفرت فرما۔ آپ کا بیٹا آپ کے پاس چل کے آیا کہ بابا جان ایک بات پوچھوں آپ سے، آپ نے میرے لیے کبھی دعا نہیں کی، میں آپ کا بیٹا ہوں، اپنی اولاد کے لیے کبھی دعا نہیں مانگی۔ ابو الہیثم کون ہے جس کے لیے بار بار آپ دعائیں مانگتے ہیں؟ کون ہے یہ؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بتاؤں وہ کون تھے؟ ابو الہیثم بغداد کا ایک ڈاکو تھا، چور تھا۔ فرمایا اس چور کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں؟ اس چور کے لیے دعائیں؟ کہا کہ ہاں، اس کی وجہ ہے، جب مجھے جیل لایا گیا تو وہ جیل سے نکل رہا تھا اور میرے قریب آیا، وہ ڈاکو میرے قریب آیا، کہا کہ آپ شکل سے عالم دین لگتے ہیں اور بہت متقی اور پرہیزگار لگتے ہیں، ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں چوری کے کیس میں آیا تھا جیل کے اندر، اپنی سزا کاٹ کے جا رہا ہوں اور میں نے اپنے جسم پر 12,000 کوڑے کھائے ہیں، لیکن چوری تسلیم نہیں کی، اور اب جب نکل کے جا رہا ہوں پھر چوری کروں گا، یعنی میں باطل پر ہوں، حق پر نہیں ہوں۔ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ حق پر ہیں، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، میں جب ناحق پر 12,000 کوڑے کھا کر اپنی بات پہ قائم رہ سکتا ہوں، جس بات پر آپ جیل لائے گئے آپ بھی اپنی بات پہ قائم رہنا، اپنی بات پہ قائم رہنا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے اس ڈاکو کی بات دل میں لگی، جو چوری کے لیے 12,000 کوڑے کھا سکتا ہے پھر بھی وہ نہیں مانتا، میں حق کے لیے کیوں نہیں کھا سکتا؟ آج جنگ حق اور باطل کی ہے میرے ساتھیوں، جہاں حق کھڑا ہو جائے باطل پہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت بڑا لشکر ہے اور لوگ اس لشکر میں گھس جاتے ہیں، یار اسی کی حق ہے، اسی کی فتح ہے۔ نہیں، فتح ہمیشہ 72 تن والوں کی ہوتی ہے، فتح ہمیشہ جنہوں نے کی ہے، آج بھی شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ وہ کامیاب ہونے والے 72 تھے لیکن ناکام ہونے والے 22,000 تھے، وہ آج تک ناکام ہیں، ناکام رہیں گے، تا قیامت رہیں گے، لیکن میرے حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ مانا کہ تعداد میں بہت کم تھے میرے ساتھیوں، تعداد کو دیکھ کر اس بات کا فیصلہ کبھی بھی نہیں کیجئے، اس لیے کہ تعداد تو یزید کے پاس بھی بہت تھی لیکن حق حسین کے ساتھ تھا۔
امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں حق پہ ڈٹا رہا۔ پھر بیٹے نے کہا کہ میں اس لیے آپ ان کے لیے دعا کرتے ہو؟ کہا ہاں، اس نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے، اس لیے میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں، پروردگار اسے اپنی حفظ و امان میں رکھنا اور اس کی مغفرت بھی فرمانا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بیٹے یاد رکھ جتنے کوڑے مجھے لگے ہیں میرے جسم پہ برسائے گئے، ان میں سے 80 کوڑے ایسے ہیں اگر وہ ہاتھی کے جسم پر لگتے تو وہ بھی چیخ اٹھتا۔ لیکن آج اگر تیرا باپ پائے استقلال میں کبھی جنبش نہیں آئی، کبھی ارادہ نہیں تبدیل، تو اس لیے کہ میں آج بھی اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہوں۔ احمد بن حنبل مر تو سکتا ہے لیکن قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا جب آپ کے آخری مناظرہ ہونے لگا بادشاہ سے، امام احمد بن حنبل سامنے موجود ہیں، کوڑے بھی لگ رہے ہیں، آپ نے فرمایا لوگو جو تو مجھے نہیں جانتے وہ نہیں جانتے، لیکن جو مجھے جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میں ان کو تعارف کرانے لگا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا حافظ ہوں۔ مجھے لوگ عالم کی لسٹ میں جانتے ہیں، میں حافظ الحدیث ہوں، احمد بن حنبل میرا نام ہے، مجھے اسلام سے پکارا جاتا ہے، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتا۔ اور پھر امام احمد فرماتے ہیں اے بادشاہ وقت، اے فرعون یاد رکھ تیرا فیصلہ میرا اور تیرا جنازہ خود کریں گے۔ جب تو مرے گا تیرے جنازے میں کتنے ہوگے، جب میرا انتقال ہوگا میرے لوگ جنازے میں کتنے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد تھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں، وہ فیصلہ کر گئے کہ وہ حق پر تھے۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح اپنی بات پہ ڈٹے رہے کہ مجھے چیف جسٹس کا عہدہ نہیں چاہیے، حتیٰ کہ آپ کو جیل کے اندر کال کوٹڑی کے اندر ڈالا گیا اور آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ حضرت امام اعظم نے جب دیکھا کہ اب یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں، آپ کو جیل کے اندر، کیونکہ بادشاہ کو پتہ لگ چکا تھا اگر یہ باہر آ گئے تو بہت بڑا فتنہ اٹھ سکتا ہے کہ ظلم و ستم اتنے کیے ہیں، تو اس نے پھر جیل کے اندر یہ آپ کو زہر پلوا دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ میری زندگی کے آخری ایام ہیں، پھر آپ وصیتیں لکھتے رہے، آپ وصیتیں لکھتے رہے۔ آپ کی ایک وصیت لکھی گئی جب آپ کا جیل کے اندر وصال ہوا، جیل سے جنازہ اٹھا، جب آپ کے جیبوں کو چیک کیا گیا تو وہ وصیت نکلی۔ وہ وصیت یہ تھی کہ اے میرے ماننے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے میرے شاگردوں، میرا جنازہ، میرا جسم بادشاہ کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، وہاں پہ دفن نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ قبضہ کی زمین ہے، میں نے جیتے جی جب وہاں جانا برداشت نہیں کیا ہے تو مرنے کے بعد میرا جسم وہاں نہیں جانا چاہیے، مجھے وہاں تدفین نہیں کرنا، مجھے فلاں قبرستان میں دفنا دینا، لیکن بادشاہ کے قبرستان میں کبھی دفن نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اسماعیل بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پوتے ہیں، وہ جب اس مقام سے ایک مرتبہ گزرے پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میرے دادا جان کو ہمیشہ ہر دن 10 کوڑے مارے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ عہدہ قبول کرو گے یا نہیں کرو گے۔ انہوں نے پھر بھی ٹکرا دیا لیکن اپنے موقع پر وہ ڈٹے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔